ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. سارے تو درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تاج لولاک دا پاک آیا نبی تاج لولاک دا پاک آیا نبی تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے گود چکیا غلیمان سرکار نو گود چکیا حلیمان سرکار نو نازاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے تاج لولاک دا پاک آیا نبی کچی کلی سی خوشبخت ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچ محبوب دی کچی کلی سی خوشبخت ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچ محبوب دی نیمیاں دا پرونا ہے میرا نبی نیمیاں دا
پرونا ہے میرا نبی کوٹھے آتے چڑھے ویکھ دے رہ گئے تاج لولاک دا پاکے آیا نبی اللہ تعالیٰ دی امت تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مرحبا حضور تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات ہے درود و سلام دے تحائف پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعائے مالک الملک ساڑھا سارے دا ہونا جانا قبول فرمائے بھائی عدیل بھائی عمر تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں سلامت رکھے احکام الحاکمین ایک کافشاں قبول فرمائے کار کار سرکار دے میلاد دی بزم سجاؤ جنہ لوکانو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماندہ ہے اونا دی ڈیوٹی لا دیندہ ہے کہ میرے محبوب دے چرچے کرو عزیزان محترم رحمت للعالمین دا میلاد امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت پاک دا ذکر کرنا تے سننا بختاں والے دیا ڈیوٹیاں لگیاں نے محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں کنا سونا کلام کسی شاعر نے لکھ دیتا ہے اللہ دا قرآن اور محبوب دا فرمان دے وچ سمو دیتا کہ ہر بندہ نہ انہوں توفیق ملدی یا ان دی حضور دی محفل تے نہ ہر ایرے غیر نو اللہ ان دی توفیق دیندہ ہے جنہ تے مالک بڑا کرم خاص کرم فرمائے اونا کلو مدینے والے محبوب دا ذکر کرو آتے ہیں وہی بڑا ڈاڈا لفظ لکھے ہیں بندے سبحان اللہ بول دے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ساڑھا اس چیز سے اس گالتے ایمان ہے کہ جدے جدے اتے حضور دی نظر شفقت پہ جاندی ہو میلاد دی بزم چاہتے کہ تسی آپ پہ ہی نہیں آئے بلائے گئے جیڑا حضور نال محبت کرے او دے مرتبے بھی بڑے بلند نے تے جیڑا سرکار نال بغض رکھی او دے واسطے عذاب عطاب بھی بڑا سخت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کھیڈ ہی اپنے محبوب واسطے بنائی جدوں کچھ نہیں سی بنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بنایا پھر رج رج کے مالک نے اپنے محبوب نے عزتاں دی تھی بڑیاں عزتاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا دیکھو اسی اتھے دوست بیٹھے ہیں سارے کائنات عالم دے اندر اس وقت ہر نبی دی مثال تے کوئی دے گا ہر نبی دی مثال کوئی دے گا تذکرہ کرے گا ٹچ کر جائے گا لیکن اس ویلے زمینہ تے بھی تے آسمانہ تے بھی چرچے مصطفیٰ دے ہر پاسے حضور دا ذکر اور دنیا دے اندر اور بھی مذہب نے عبادتوں بھی کر دینے کتاباں بھی پڑھ دینے اپنیاں لیکن قرآن و اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی ہے ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ کوئی ساعت کوئی لمحہ ایسا نہیں گزردا جدو زمین تے کوئی قرآن نہ پڑھدا اور اس تو بعد اللہ نے اپنی عبادت البلان واسطے
اذان دا ایسا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نظام بنایا کہ ہر لمحہ اذان ہو رہی. پڑھے لکھے دوست احباب تشریف فرماؤ. سائنسدان آخدے نے انڈونیشیا تو شروع ہوندی ہے تے پلٹ کے انڈونیشیا چ جا کے مکدی. سبحان اللہ نہ بولو. کوئی اور گل اس تو قیمتی ہو کر لو. اللہ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو. نبی پاک نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے. اور نماز تو پہلے اذان ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ہی انجدہ کر دیتا کہ ہر وقت اذان ہوندی رہے تے نماز ہر ویلے پڑھی جاندی رہے. میرے پیارے دی آنکھاں دی ٹھنڈک نہ رکے. میرے محبوب دی آنکھاں نو ٹھنڈک ہر ویلے ملتی رہے. اللہ تعالیٰ اینا پیار اپنے پیارے حبیب دے نال فرماندا ہے. اور حضور دے صدقے جے قرآن نو اینی عزت ملی نبی پاک دے صدقے، کعبے نو مکے نو اینی عزت ملی حضور دے صدقے. لوگ پہلے بھی طواف کر دے سن. مکے دیاں وہی پہاڑیاں نے، وہی کعبہ ہے، وہی حتیم ہے، لیکن پہلے اللہ نے قسمہ نہیں سن اٹھائیاں. جدو یار دے قدم مبارک لگے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب انہاں جگہ دی قسم جڑیاں تیریاں تلیاں نو چوم دیاں. اے عزتاں حضور دے صدقے نے. تے جے سانو عزتاں ملیاں نے کائنات دے اندر تے حضور دی نسبت دی وجہ تو ملی. تے نسبت بڑی ڈاڈی چیز دا نام ہے، بڑی سخت چیز دا نام ہے. نسبت بہت بلندیاں دیندی. حضور دے نالین مبارک موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا موسیٰ بالواد المقدس طوال، اے پاک جگہ پاک وادی ہے تے تو انج کر نالین اتار کے آ. تے جدوں لامقاں تے محبوب نو بلایا فرمایا جوڑیاں سمیت ہی آ جا. او جڑا چمڑا وہ نالین حضور دے مبارک قدمہ نہ لگے، نسبت بن گئی حضور نال لامقانہ تے پھیر آیا. اے نسبت دیاں گلاں نے تے نسبت بڑی چنگی ہے. کسی شاعر نے آکھنا ہے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. انہیں کہا نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. نسبت ساڑی بہت چنگی ہے. اگر توجہ کریے تے نہ ساڑے محبوب نو کوئی محبوب پہنچ دے، نہ اس امت دے مقابلے وچ کوئی امت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مقام عطا فرمائے. تے اس واسطے تسی اپنی شان نو پہچان کے بہنا ہے کہ اسی اپنے آقا دا ذکر کرنا بیٹھے ہیں. تے غلام دا کی کام میں ذکر آقا دا ہوئے تے نیوی پال ہے. پورے وسوق نال، پوری محبت نال، پوری توجہ نال تسی اپنے لاجپال آقا دیاں گلاں سنیں. دوستان بزم سجائی اللہ تعالیٰ اس چھت نو قائم رکھے، اس مقام نو قائم رکھے. ایتھے آن والیاں نسلاں حشر تک جڑے وہ سارے حضور دے غلام رہن. فرمایا مالک الملک نے تواڈے تے میں اتنا رحم کیتا ہے، میں رب العالمین ہاں، میرا محبوب رحمت للعالمین. او میں تانوں عطا فرما دیتا، او محبوب تانوں عطا فرما دیتا ہے. تے محبوب بڑا پیارا ہے جدا سے ذکر کرن بیٹھے ہیں. لاجپال بڑے پیارا. عزیزان من صاحب فہم و فکر تشریف فرماؤ. رب کائنات دا قرآن پڑھ دے بھی ہو، سن دے بھی ہو. علماء دے کولوں یار دیاں تعریفاں سن دے آ رہے ہو، میلاد دا تذکرہ سن دے آ رہے ہو. سامعین من
انج کر کے اکٹھیاں ہو کے بہ جانا پھر معاذاغ البصر دے نینا والے دیاں گلاں کرنیاں سامعین من ہر کسے دے وس دی گل نہیں ہر کسے نو اللہ تعالیٰ اس کام لئی چن نہیں لیندا جنہ تے خصوصی فضل فرما دین دے جنہ تے اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرما دے رحم فرما دین دے اونا لوکانو اللہ تعالیٰ چنہو کر لین دے آہو میرے یار دیاں گلاں کرو سامعین من تیرا بھی بڑا مقام ہے جڑا حضور دیاں گلاں سنن لئی بیٹھا ہے علماء دا بھی بڑا مقام ہے جڑے لج پالا کا دا ذکر تینوں سنا رہے نے انج کہہ لے اللہ دے نبی نے فرمایا اے حسان بن ثابت سونے میں قربان ہو جاواں یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا سامنے اچھی جگہ تے تو بہ جا اتے بہ کے ممبر تے تو بیان کر سونے میں کی بیان کرا فرمایا تو بیان میریاں شانہ کر اچھی جگہ تے تو بہ جا نیویں جگہ تے میں محمد بہ کے اپنی شانہ سننا وا کائنات نو دسدا جاواں گا او لوکو جیڑا میری شان بیان کرے انہوں اچھی جگہ میں محمد دے چلا میں محمد دے چلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھی جگہ تے بیٹھ کے شان بیان کر ثابت ہویا لج پالا کا دیا جڑا شانہ بیان کرے سونے نو بڑا چنگا لگ دے بڑا چنگا لگ دے اللہ اکبر کبیر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ ہی حضور دی شان اچ بیان کرنا کدے نعتاں پڑھنیاں کدے قصیدے پڑھنے جناب اعلیٰ یار دے نغمے علاپ دے رہنا کرنا اعلیٰ حضرت نے بھی حضور دے نغمے علاپے شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ حضور دی شان دے اندر لے دینے ان کر کے ٹیک لائی لکھی جا رہے ہیں بالغ الاولا بے کمال ہی بالغ الاولا بے کمال ہی کشف الدجا دے جمال ہی بالغ العلا بے کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالغ بے کمال ہی کہ جہان سارا چمک اٹھا کہ جہان سارا چمک اٹھا کشف الدجا بجمال ہی کہ جہان سارا چمک اٹھا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا کہ جہان کہ جہان سارا چمک اٹھا صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بڑا
نور کا صدقہ لینے، نور کا آیا ہے تارا، نور کا کہ جہان سارا چمک اٹھا کے جہان سارا چمک اٹھا کے جہان سارا چمک اٹھا کے جہان۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تین فکرے لکھے، اگے چوتھا مصرع نہ ملے، میں گل اس تو سنا رہا ماتے کوئی جانے یار نو پتا نہیں، سونا غلامہ تے پوری توجہ رکھ دے، پوری توجہ رکھ دے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ جدو 3 مصرے لکھ لے، چوتھا مصرع نہیں آ رہا، اینڈ کر کے ٹیک لائیے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، لکھیا کہ یہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ 3 فکرے لکھے، ہن چوتھا نہیں ملدا پیا، آنکھ لگ گئی، قسمت دا ستارہ چمک گیا، سونی ہوا آئی، لاج پالا کہاں آ گئے، عالم خواب دے اندر محبوب آ گیا، ودوہا دے سونے چہرے والا، اے نورانی چہرے والا یار آ گیا، اے چمکدار پیشانی والا محبوب آ گیا، اے یاسین دے سونے دندہ والا محبوب آ گیا۔ عزیزان من، اے سونے کشادہ سینے والا لاجپال تشریف لے آیا، فرمایا سعدی تو ساڑھی تعریف پیا کرن ہے، سونیا فکرہ نہیں ملیا، فرمایا اے تو لکھے ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میں ساتھی پلیکھے میں جنا رہی کہ تو لکھنے پیا، میں مصطفیٰ پہ خبرہ، فرمایا جڑا لکھیا ہی وہ میں سن بھی لیا ہے، پیکھ بھی لیا ہے، پڑھ بھی لیا ہے، سونے آگے مصرع نہیں آ رہا، فرمایا ہون تیری مدد کرن اسی مدینے آ گئے۔ فرمایا اے 3 تو لکھے لے، میں مصطفیٰ آ پایا، انج کیوں نہیں کہہ دیندہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ عزیزان من، جڑے دوست اتھے بیٹھے ہو درود پاک پڑھ دیو، سبحان اللہ آن دیو، ماشاءاللہ آن دیو، اے نہ سمجھو یار نو پتا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبوی دی اندر تشریف فرمانے، خدا کرے جننے موجود ہو سارے مدینے لگے جاؤ، او دو تک موت نہ آئے، او دو تک موت نہ آئے، جدو تک یار دا گھر نہ ویکھ لو، سونے دا در نہ ویکھ لو۔ عزیزان من، سارے انو رب مدینہ طیبہ بھی کھائے، او یار دی وادی بھی کھائے، او سونی نگری بھی کھائے، تسی بھی التجا کریاں کرو، 2 گھڑیاں رک جا تقدیر انہیں بندے بول دے نہیں جنہیں بیٹھے نے۔ او پچھلے دوست بھی ذرا سبحان اللہ کیا کرو، انشاءاللہ 10:30 بجے انشاءاللہ دعا کرانگے تے منٹ گنتی دے رہ گئے نے، آدھا گھنٹہ تقریباً، تے بڑا ٹائم نہ مینوں عادت لین دی تے نہ تانوں پورا ٹائم دین دی عادت ہے، ہاں اس واسطے چلو رلدی ملدی کر لینے ہیں، کوئی نال نہ ٹرے تے چلو سبحان اللہ بولو۔ صحابہ کرام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے تے او خبراں رکھن والا محبوب، 2 گھڑیاں رک جا تقدیر او مینوں لگیاں توڑ نی
ਡੁਬਾ ਲੈਣ ਦੇ ਓਏ ਆਪੇ ਜਿੰਦੜੀ ਹਵਾਲੇ ਓਏ ਕਰ ਦੇ ਸਾਏ ਆਪੇ ਜਿੰਦੜੀ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਜਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ صحابہ کرام موجود نے تے گلاں کی پہ کر دینے ایک صحابی آندہ یا اللہ تیرا شکر ہے بولا میں ایک کلپ ویکھیا فیس بک تے گجرالے پول دا منڈے بنایا سی وہ دو بندے بڑے نا منڈے سن جوان تے بڑے شیطان سن وہ جناب پول دے ہوتے نا اے تے گل تواڈے سنن یہ تو سن لو تے باقی تے چلو پھر جو قبولیت ہوئی تو سن دے جاؤ گے اونا جناب کی کیتا وہ دو میں جنے پول تے کھلوتے تے چھتی چھتی انہاں گڈیاں کھلا رہی ہیں تے تھلے ویکھنا شروع کر دیتا ایک بندہ آیا انہیں بھی موٹر سائیکل کھلا رہی تے تھلے دوجا آیا تیجا آیا چوتھا آیا تے واہ 25-30 بندے کہتے ویکھن تھلے تے تھلے شاید انہاں کک ماری تے ہو گئے ایک بندہ باہروں یار رستہ ادھر ہے انہاں آنا جانا تے ہے نا جڑے اپنا دوستاں محفل چ ہونا وہ ایک ہوندا سارے ادھروں ویکھن لگ پیندے یہ تے حق تاں بندا کوئی انوکھی شاید دروازے چوں نکلے تو چلو میں بھی توجہ کراں گا یار ہے شاید کدی پہلا نہیں سی ویکھی حضور دے غلام تے حضور دی گل تے توجہ نہ سنیا کرو یار سبحان اللہ بول دے او ویکھو ویکھی والا کام ذرا چنگا نہیں تسی ادھر دھیان رکھو میں لاجپال آقا دی گل تانوں ایڈیاں میٹھیاں گلاں سنانا پیا سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ایک دوجے نال گلی پئے ہونے کہ یار خدا دا شکر ہے جس رب لم یزل نے ایڈا سونا محبوب عطا فرمایا ایویں زندگیاں دورے جہالت چگال دے رہے ہیں سونا آیا بچیاں زندہ دفن ہون تو بچ گئیاں نے سرکار آئے نے اے شراب نوشی تو بچ گئے ہیں یار آیا سود تو بچ گئے ہیں یعنی وہ اپنے گناہاں تے نظر بھی مار دے جا رہے ہیں اللہ دا شکر بھی کر دے جا رہے ہیں ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے فرمایا صحابہ کی گلاں پہ کر دے سو سونیا کی گل نے کوئی غلطی تے نہیں ہوئی بابو فرمایا دسو کی گلاں پہ کر دے سو سونیا اسی جناب دیاں تعریفاں پہ کر دے سا یا اللہ تیرا شکر ہے اے مدنی عطا فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے سونا آیا ہے اسی گندگی چو نکل کے پاکیزگی والا آئے ہیں اسی بدبو چو نکل کے خوشبو والا آئے ہیں اسی جناب اعلیٰ بت پرستی تو نکل کے او خدا پرستی والا آئے ہیں خدای یکتا وال ماہل ہو گئے ہیں او عبادت کرن لگ پئے ہیں سونیا اے گلاں پہ کرنے ہیں آپس دے اندر یا اللہ تیرا شکر ہے یو جے محبوب عطا فرمایا جنوں ویکھیے تے دل کر دے ویندئی رہیے ویندئی رہیے وہ کسے دیوانے نے آکھیا اجے تو میرا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے اوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے او جے سونا مکھ تو نگاہ پہ جے او کھولے اوے بل زلفاں او تیرا ہی راہ بھول جاوے جے او کھولے وال زلفاں دا او راہی راہ بھول جاوے جے او سونا او سیر نو جاوے تے سارے عالم سیس اللہ اکبر کبیرہ انہیں آکھیا سونے ہی گلنا پہ کر دے سا ایڈا سونا یار نہیں ویکھیا ایڈا سونا دلدار نہیں ویکھیا سامعین محترم جس ویلے حضور نے گلنا سنیا فرمایا صحابہ قسم چکو ایو ہی گلنا کر دے سو
صحابہ قسم اٹھاؤ یہی گلاں پہ کر دے سو ہاں یا رسول اللہ صدقے جائیے قسم یہی گلاں پہ کر دے سا لیکن محبوبہ انج لگتا ہے جی میں جناب ناراض تے نہیں ہوگے فرمایا نہیں صحابہ میں بشارت دینا آیا میں اپنے حجرے اندر سا حجرے پاک اندر سا جبریل امین آئے فرشتیاں دا استاد آئے اے بیت المعمور دا خطیب آئے معلم الملائکہ آئے اے نبیاں کو لہونالا قاصد آئے حسنین کریمین کھیڑن آلا روح الامین آئے آکیوں نے کہ سونے رب سلام پہ آیاں دے میں سلام قبول کیتا ہے روح الامین نے کہ سونے اللہ فرمان دے جاؤ مسجد دے اندر چلے جاؤ سونے جڑے تو آڈے غلام گئے کہ تو آڈا ملاد منا رہے نے یعنی تو آڈی ولادت دیاں گلنا پہ کر دینے سونے تیرے آن تے میرا شکر پہ کر دینے انہوں جا کے جنت دی بشارت دے دیو میں رب راضی ہو گیا راضی اللہ اکبر کبیرہ اے میلاد منانا لیاں دی شان ہے اللہ نے جبریل امین بھیجیا جا کے میرے محبوب نو کہہ دے سونیا اے جڑے میلاد پہ منا دینے جڑے سونیا میرا شکر پہ کر دینے تیرے ملن تے انہاں نو جنت دی بشارت دے دیو میں اللہ بھی راضی ہاں محبوبہ تم یہ نہ تے راضی ہو جا پھر پیغام کی ہوندہ ہے رضی اللہ عنہ وردو اللہ فرماندہ اے میرے تے راضی ہوئے نے میں اینا تے راضی ہو کیونکہ وہ حضور دیاں زلفاں دے کہہ دی نے زلف دیکھی غیر اولا نے یار سامنے ڈٹھے زلف دیکھی غیر کہ نظروں نگٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نگٹا دیکھی ہے وہ لٹ گیا جس نے عزیزان من حضرت بلال حبشی ایویں کوڑے نہیں کھاندا رہا ایویں ہتھاں وچ میکھا نہیں لواندا رہا ایویں جناب اعلیٰ تپتی ریت تے لیٹدا نہیں رہا گل وچ مونج دی رسی پا کے اے پہاڑیاں تے ایویں نہیں گھسیٹدا رہا کیونکہ انہیں یار دا جلوہ ویکھ لیا اے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نگٹا دیکھی ہے وہ لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا بعد مدت کے بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دیاں تساں گلاں سنیاں اپنی شان بھی سن لئی کہ جڑا حضور دا میلاد کرے اللہ او دے تے راضی ہوندا تے میلاد کی ہے حضور بھی راضی رب بھی راضی جبریل بھی راضی رب راضی تے سب راضی تے جگ راضی ہیں کڈا سوکھا کام ہے پاک محمد دا ذکر کرنا بیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چنا جبریل اوندے جاندے رہندے سن ایسے حسب ممول روح الامین آئے آکے حضور دے کول بہ گئے اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل کوئی گل سنا کوئی اے آخری گل ہے تے تسی توجہ نال سن جاؤ تے تہاڈی مہربانی ہے ٹائم واوا ہو گیا 10 بج گئے نے تقریباً سیوتاں ٹپ گئی حضور نے فرمایا جبریل کوئی گل سنا عرض کیتی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادوں تے گل بھی نہیں سی بنی جدوں دے جناب نے ادوں تے گل بھی نہیں سی بنی وقت ہی نہیں سی بنیا سونے تسی سارے علم رکھ دے تے میں کیڑی گل سناواں ایسی کیڑی گل ہے جڑی تواڈے علم چ نہیں حضور مسکرائے فرمایا جبریل چل پھر بھی کوئی گل سنا ایدے شک کوئی نہیں تم پر کتاب اتری بیان لکل شیء تفسیر جس میں ما عبر ما غبر کی ہے سونیا تس یو کتاب لے کے آئے ہو جدے چ سارے علم نے جو ہو چکیا جو قیامت تک ہوئے گا تو آڑے کو سارے علم آلی کتاب اللہ اکبر حضور فرماندے نے جبریل تے گل ٹھیک ہے جدوں میں ساں اللہ کریم نے کوئی چیز نہیں سی بنائی نہ زمینہ بنائیاں نہ آسمان بنائے نہ جناب اعلیٰ شرق بنائے نہ غرب بنائے نہ شمال بنائے نہ جنوب بنائے نہ خشک بنایا نہ تر بنایا نہ حجر بنائے نہ شجر بنائے نہ جناب اعلیٰ ثمر بنائے نہ مالک الملک نے جنت نو بنایا نہ دوزخ نو بنایا کوئی چیز بھی نہیں سی بنائی اللہ کریم نے سب تو پہلے میرے نور نو اپنے نور وچوں بنایا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری حضور فرماندے نے اللہ نے میرا نور اول تخلیق کیتا ہے فرمایا انا اول المسلمین سب تو پہلے میں انہوں رب بھی تسلیم کرنا لا میں محمدیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان من تاجدار بطا نے فرمایا جبریل گل تیری ٹھیک ہے کوئی چیز ایسی نہیں جدا علم نے مصطفیٰ نائے ہوئے پر پھر بھی میں چاہنا تیرے کو آج کوئی گل سنا انج کر کے یار کدے موجھ بہ جانا کرنا جبریل نے آ جانا کرنا تے پھر سونے گلی پہ جانا کرنا اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل کوئی گل سنا آکے سونے ہاں ایک گل میں سنانا جبریل بول کیڑی گل لے اے بلیل دیاں زلفاں والیا سونے مازاق دے ڈوریاں والیا پیاری پیاری مسکراہٹ والیا سونے ہاں میں ایک دن آسمانے دنیا تے ایک فرشتہ ویکھیا میں آندا جاندہ رہنا میں انہوں ویکھنا کرنا سونیا اللہ نے انہوں بڑیاں شانہ عطا کی تھیاں بڑیاں شانہ عطا کی تھیاں 70,000 فرشتہ ہو دے پروٹوکول واسطے 70,000 فرشتہ اللہ نے انہوں عطا فرمایا اور انہوں شان عطا کی تھی وہ دے ایک ایک سا دے بدلے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرمان دے سونیا انہوں بڑیاں شانہ ملیاں اور تخت دے اتے بیٹھا انہوں بڑا تخت اللہ نے عزتاں والا عطا فرمایا میں بیندہ رہنا کرنا جدوں ہونا ادوں بھی نہ جانا تے ویکھنا وہ تخت تے بیٹھے پروٹوکول بڑے 70,000 فرشتہ دی غلامی واسطے ہر سا دے بدلے فرشتہ پیدا ہو رہے اللہ کریم نے بڑیاں عزتاں نال نوازیا لیکن میں آیا سونیا میں صدقے جاواں میں ہن ویکھیا نہ اوتھے تخت نہ اوتھے فرشتہ نہ اوتھے پروٹوکول دین والے غلام نے اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل کی کہنا چاہنا ہے اگے سونیا میں اوندیاں ویکھیا او فرشتہ جیڑا سی او بغیر پراں تو ٹوٹے ہوئے پراں دے نال کو کعب دیاں پہاڑیاں وچ بلک رہا سی میں اتھوں لنگن لگا انہیں آکھیا استاد جی رک جاؤ کتھے جا رہے ہو میں آکھیا میں عبداللہ دے بیٹے کول جا رہے ہیں میں آمینہ دے لال کول جا رہے ہیں میں رب دے حبیب کول جا رہے ہیں میں جگ دے طبیب کول جا رہے ہیں میں امام الانبیاء دے کول جا رہے ہیں اللہ دے پیارے دے کول جا رہے ہیں انہیں آکھیا گالے وے میں بھی ایک التجا کرنا چاہنا میری بھی التجا لے جاؤ روح الامینہ دن میں پوچھیا ہوئے تیرے نال کی بنے آئے تو تے بڑا جناب اعلیٰ تخت تے بیٹھا ہوندہ سے 70,000 فرشتہ تیری غلامی دے اندر سی ایک ہی بنیا تیرے نال انہیں آکھیا جبریل امیر اے استاد محترم کی دساں بس انج دا وقت آئے ایک دن معراج دی رات اے اللہ کریم دا حبیب آسمانہ وال تشریف لے آ رہا سی رب دا یار آ رہا سی سارے ملائکہ نے استقبال کیتا ہے لیکن میں اٹھیا کوئی نہیں رب کائنات نے فرمایا میں تینوں اے ساریاں عزتاں اے سارے پروٹوکول اس دن واسطے دیتے سان جدو میرا یار آئے اٹھ کے استقبال کر جدو میرا یار آئے اٹھ کے استقبال کریں تو کچھ نہیں کیتا جا دفعہ ہو جا نکل جا اخے میں دکارے آ گیا میں نکل آیا اللہ کریم نے میں نو اتھو نکال دیتا ہے ہن میں نو پتا ہے سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نو معافی کوئی نہیں دلا سکتا استاد جی میں عرض کرنا چاہنا کہ اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ جاؤ گے نالے میرا سلام آکھ دیا جے نالے میں نو معافی لے دے نالے میرا سلام آکھیا جے
نالے سرکار کولو مینوں معافی لے دیا جے روح الامین آندے نے معافی اللہ کولو مانگے فرشتہ بڑا سیانا سی معافی کتھوں مانگ اللہ کولو گل دی سمجھ تے تانوں لگ گئی فرشتے تو ود کے کنوں علم سی کہ اللہ معاف کردا ہے گل دی سمجھ تے لگ گئی معافی انہیں اللہ کولو نہیں مانگی انہوں پتہ سی اللہ نے لاج رکھنی اپنے حبیب دی انہیں آکھیا استاد جی سفارش کر دیا جی اللہ دے نبی اندے نے پھر کی ہویا جبریل آکھے سونیا میں حاضر ہو گیا محبوبہ اللہ دی بارگاہ چونوں معافی لے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا حضور نے سجدے سے رکھیا یا اللہ جبریل سفارش پیا کرتا ہے یا اللہ جبریل سفارش پیا کرتا ہے اللہ کریم نے فرمایا محبوب جدو تیری مرضی بن گئی تیرا دل ہی ایڈا نرم میں بنایا تو پھر میں رب تے تیرے چہرے لو وسما وجہ اللہ سونے جدو تیری مرضی بن گئی انہوں معافی دے دیتی جائے اللہ کریم نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا میرے محبوب نو کہہ سجدیوں سر چک لو اللہ کریم فرماندا ہے میں انہوں معافی دے دیتی ہے سونے سجدہ کیتا ہی میری بارگاہ وچ سفارش پیا کرنا ہے فرشتے دی یا اللہ میرا دل بڑا نرم ہے میں آنا ہے انہوں عزتہ مل جان جتھے پہلے بحال ہوئے جتھے پہلے سی اتھے دوبارہ بحال کر دیتا جائے آواز قدرت آئی جبریل اے فرشتے نو کہہ دے میں اور کچھ نہیں آندھا میں رب بھی بڑا رحیم میں رب بھی بڑا کریم بس میں تے اے چاہنا میرے یار نو کوئی ناراض نہ کرے میں رب پہلے ہی بڑا رحیم انہوں کہا میرے یار تے سلام پڑھ لے میں اللہ معافی دے دینا میرے یار تے سلام بھیج دے میں معافی دے دینا عزیزان مان فرشتے نے حضور دی بارگاہ وچ سلام پیش کیتا رب لم یزل نے پروٹوکول بھی واپس کر دیتا تخت بھی واپس کر دیتا عزتاں بحال کر دیتیاں کیونکہ مالک الملک آندا ہے جڑا یار تے سلام بھیج دے او کم کر دے جڑا میں پروردگار لم یزل کرنا فرمایا الا اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیڑا حضور تے درود پڑے حضور نو بھی چنگا لگ دے رب کائنات نو بھی چنگا لگ دے اس لئے مل کے سارے پڑھ لو مصطفیٰ جانے رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ او جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ان کی پرنور صورت پہ اے بچو نا کوئی دوست اٹھن لگے سن سلام پڑھنا ہے ہلے 9 منٹ باقی نے تقریباً اس تو ہی زیادہ رہندے نے بہرحال چلو میں اٹھانا تو سلام پڑھنے واسطے تو ایک گل سنا کے کیونکہ ہر بندے نو اپنے کام دا پتہ ہوندا ہے تو پتہ ہے سلام اٹھ کے پڑھی رہا اٹھ پئیے کام مکے جان چھٹے لیکن نہیں انج نہیں اسی بھی وعدے دے بڑے پکے ہیں اللہ نو ماننے ہیں نا انک لا تخلف المیعاد اللہ وعدے دے خلاف نہیں کردا اللہ اپنے بندے نو بھی آندا ان العہد کان مسئولا اے دے بارے پوچھیا جانا ایویں ہی نہ وعدے کری آیا کر پھر سویرے مولوی صاحب نو پوچھو قاری صاحب قسم دے بیٹھے سا ہن کی کریے ہیں اللہ اکبر او جناب اعلی حضور تاجدار عرب و عجم والی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چنا
ایک صحابی آیا رضی اللہ تعالیٰ عرض کرن لگے یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کدوں ہونی ہے؟ گلاں تانوں ذوق والیاں سنا دیتیاں بس ہن درود و سلام ہی پڑھنا وہ تسی اٹھ میں چلو تانوں گل سنانا نالے وقت پورا ہو جائے گا ساڈا نالے درود و سلام دے اشعار ہو جان گے عرض کیتی حضور قیامت کدوں ہونی ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا تو قیامت لے کے تیاری کیتی ہے کنی کو ریاضت کیتی ہے کنی کو عبادت کیتی ہے کنے مجاہد مراقبے کیتے نہیں کنیاں تلاوتاں کیتیاں نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ بول اینی گل جدوں سرکار نے فرمائی تے اکھاں چوں آنسو آ گئے تے نظر تھلے کر کے کہ سونیا نہ میں قاری ہاں سبحان اللہ نہیں تسی نہ میں سونیا متقی ہاں پرہیزگار ہاں نہ میں حافظ ہاں جڑا ایک ایک لت تے کھلو کے قرآن پڑھدا جاواں محبوب فرماندے نے کچھ بھی نہیں تو کردا تے پھر قیامت دے بارے پوچھنے پہ تو دیہڑا بڑا سخت ہونے اگر سونے ایک گل ہے آقا فرماندے نے وہ کیڑی حضور مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا اے میری محبت نو پانی دیندا رہی عشق دا انہیں تینوں پروان چڑھانا ہے اے تیرے واسطے ذریعہ نجات بنے حضور نے فرمایا میرے نال محبت کرنے والا بندہ اللہ اکبر فرمایا پیار میرے نال کرو سب تو پہلا مرحلہ ہے جان کنی دا حضور نے فرمایا میں جان کنی دے ویلے بھی آ جاواں گا میں جان کنی دے ویلے بھی آ جاواں نالے دید کراواں گا تے نالے قبر دے وچ بھی حضور فرماندے نے میں اتاراں اللہ اکبر جڑا میرے نال وفا کرے اور دوسرا فرمایا قبر تو بعد پل صراط اللہ اکبر میدان محشر فرمایا اے مشکل مراحل نے حضور فرماندے نے میں پل صراط تے بھی آ جاؤں بڑیاں حدیثاں نے لیکن گل میں اپنے انداز تو سناواں کہ ہر مشکل جگہ تے سرکار آ جائے فرمایا پل صراط تے بھی آ اللہ اکبر میدان محشر چ بھی آ جاؤں گا جتھے عمل تولے جان گے جتھے میزان تے عمل تولے جان گے حضور فرماندے نے وہ بڑی سخت جگہ ہوئے گی دنیا کمب دی ہوئے گی حساب دینا بہت اوکھا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے آکھا ہے رضا سے کیا تو حساب لے گا رضا بھی کوئی حساب میں ہے یا اللہ ساری زندگی حضور نال عشق کیتا ہے تے ساڈے تے پلے چ ہے عشق رسول اور دوجی شے ہے ہی نہیں تے حساب کہدا دئی ہے یا اللہ ساڈے کول تے اور ہے ہی کچھ نہیں صرف فتح رسول ہے او دا حساب نہیں جڑا لینا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ صدقے جاواں سامعین من حضور فرما دینے میرے نال پیار کرنا ہے ہاں سونیا میں جناب نال محبت کرنا اللہ دے نبی نے فرمایا پھر غم نہ کرو پیار میرے نال کرو جان کنی دے ویلے بھی میں آ جاواں گا قبر دے وچ جدوں نکی رہن ہون گے اوتھے بھی میں آ جاواں گا اللہ دے نبی نے فرمایا پل صراط تے بھی میں آ جاواں گا اعلی حضرت موج وچ آئے وجد وچ آئے اعلی حضرت آندے نے پل صراط تے یار نے اونے رضا پل سے اب اوے وجد کرتے گزریے حضور فرما دے میں پل صراط تے سجدے وچ سر رکھیا ہوئے گا میں التجا کر رہا ہوں گا رب سلم امتی یا اللہ آرام نال گزر جان یا اللہ سلامتی نال گزار دے یا اللہ بڑے پر عمل طریقے نال گزر جان یا الہ العالمین میرے امتی نے رضا پل سے اب وہ وجد کرتے گزریے وجدہ مطلب ہے وہ جھوم دے جاؤ وہ نعرے مار دے جاؤ مستیاں کر دے جاؤ کیونکہ لج پالا گیا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سامعین من لجپالا کا فرما دینے میں میزان عمل تے بھی آواں گا حوض تے جس ویلے میں آواں گا میں جام اپنے ہتھاں نال پلاواں گا پھر عزیزان من میزان تے جدوں ہر کوئی پریشان ہوئے گا ہر کوئی پریشان ہوئے گا عزیزان من ہن ہر کوئی پریشان ہے پتہ نہیں نیکیاں والا پلڑا وزنی ہوندا ہے یا برائیاں والا حضور فرما دینے میں اوتھے بھی آ جاواں گا ایسے تو ہی خواجہ خواجگاں خواجہ نصیر الدین نصیر کولڑوی رحمت اللہ نے آپ آندے نے چگڑیاں وچ نہ پیاں کر اوے چلے آقلاں تے نہ تولیا کر کدے آنے نورے اوے کدے آنے بشرے اس چگڑے وچ نہ پیاں کر آپ آندے نے حاضرو ناظرو حاضرو ناظرو اوے نورو بشر غیب کو چھوڑ حاضرو ناظرو نورو بشر غیب کو چھوڑ بس شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اوے دیکھ میزان پہ دیکھ میزان پہ لاجپال بھی آئے ہوئے ہیں دیکھ میزان پہ لاجپال بھی آئے ہوئے ہیں عزیزان من بڑے وقتاں والے ہو جنہ ایڈے لاجپال نال یاری لائیے جان کنی دے ویلے اپنے پچھے ہو جاندے نے قبر دے ٹائم اپنے چھڑ کے آ جاندے نے پل صراط نفسا نفسی ہوئے گی عزیزان من میدان معاشر دے اندر پیغمبر بھی آکھن گے اج جاؤ چنڈے تھلے ٹر جاؤ اج جویں او چنڈے والے محبوب کہنا ہے رب انجئی کر دینا انجئی کر دینا ہے انجئی کر دینا ہے عزیزان من بڑے بختاں والے ہو بڑے مقدراں والے ہو جڑے یار دیاں گلاں کر دے ہو رب دے دلدار دیاں گلاں کر دے ہو حضور فرما دینے بس بے غم ہو جا محبت میرے نال کر لے میں مصطفیٰ نو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے پل صراط جانے تے میں جانا اے میزان جانے تے میں جانا حشر جانے تے میں جانا عزیزان من رب دا یار تسلیاں پیا دین دے بس وفا تو میرے نال کر میں محمد کدے بے وفائی نہیں کر پر تم ہی انج دی گزار تم ہی انج دی گزار مزہ تب ہے کہ یار محشر میں کہہ دے ہن تیرے تے بھی تے کچھ قانون لاگو نے مزہ تب ہے کہ یار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے وہ شیدائے خیر الانام آ رہا ہے وہ دیکھو ہمارا سامعین مل ایک گل اس تو سنائیے بے فکر ہو جا بس ایک کم ضرور کردہ رہے لاجپال نال وفا کردہ رہے کائنات نال بگڑ دیئے بگاڑ نہیں پر مدینے والے نال نہ بگاڑی اے سونا بڑی طاقت دوار سے بیٹھا فرش زمین تے انگلی چک دے کدے سورج موڑ دین دے کدے چن توڑ دین دے
اے بڑی طاقت والا محبوب ہے، اے دے نال نہ وگاڑی۔ ویکھ کتھے کتھے یار نے تیرے نال وفا کرن دا وعدہ فرما لیا ہے۔ کیوں وعدہ فرمایا ہے؟ اللہ فرماندا ہے او کائنات والےو میں سارے خزانیاں دیاں کنجیاں مصطفیٰ نو دے دتیاں نے، جویں میرا یار آکھے گا او دے وچ میری رضا ہوئے گی۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا وفا کردا جائی، تینوں کتے غم نہیں آئے گا، کیونکہ میں بڑی طاقت لے کے بیٹھا۔ حضور نو اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں نے، اسے تو اعلیٰ حضرت آندے نے ہن بے فکر ہو جا، تو کسے کمزور دا کلمہ نہیں پڑھ بیٹھا، تو کسے لاچار دا کلمہ نہیں پڑھ بیٹھا، کسے بے وفا نال نہیں لائی۔ اے مدینے والے لجپال وفادارا کا نہ لائیے۔ اعلیٰ حضرت آندے نے جس کو بھارے تو عالم کی پرواہ نہیں، وہ جس کو بھارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں